آج ہماری بھی زندگیاں تقریباً اتنی ہوتی ہیں 60 سال 70 سال اس کے لگ بھگ ہماری زندگیاں بھی ہوتی ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کمپیریزن کرنا چاہیے ان کی زندگی کے ساتھ اور اپنی زندگی کے ساتھ. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ ان جیسے بن سکتے ہیں، نہیں، لیکن ہمیں ان جیسا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. نبوت کا دروازہ بند ہے لیکن ولایت کا دروازہ آج بھی کھلا ہے، کسی میں سے بند تو نہیں کروایا. تو ہم لوگ کوشش ہی نہیں کرتے. پہلی بات، جب آپ بھی پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد ہماری طرح آپ نے تعلیم و تعلق کیا، اپنے والد گرامی سے پڑھا، اس کے بعد بھی پڑھنے کے لیے آپ سیالکوٹ تشریف لائے جو ہمارے بالکل قریب ہے. کسی وقت میں سیالکوٹ کا بڑا نام تھا دین کے حوالے سے، تو آپ وہاں سے دہلی سے انڈیا سے پڑھنے کے لیے سیالکوٹ تشریف لائے، وہاں سے تعلیم حاصل کی. چھوٹی سی عمر میں 18 20 سال 22 سال کی ایج کے اندر آپ مکمل درس نظامی کرنے کے بعد مسند تدریس کے اوپر بیٹھ گئے اور کئی علماء آپ کی بارگاہ سے فیض یاب ہو کر گئی ہیں، کئی علماء گئی ہیں. اور آپ سب سے بڑی بات، یہ ہستی وہ ہستی تھی جن کے بارے میں ان کی ولادت سے پہلے اولیاء اکرام نے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بے شمار اولیاء نے آ کر ان کو بشارتیں دی تھی اور اپنے وقت میں بتاتے رہے ہیں کہ 1000 سال کے بعد ایک ہستی ایسی پیدا ہوگی جو دین کے اندر پھر تجدید کرے گی. جب ہر وقت کو پیدا ہوگا اور دین اسلام کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اس وقت وہ ہستی پیدا ہوگی اور آ کر پھر نئے سرے سے دین کی پھر روح پھونکے گی. تو آپ وہ ہستی تھی جن کے بارے میں اپنے وقت کے علماء اور اولیاء بیان کرتے چلے آ رہے تھے. اور آپ کے خانوادے میں چونکہ 28 سے 27 سلسلوں سے آپ کا تعلق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ملتا ہے، تو آپ کے خاندان کے اندر بھی سلسلہ سینہ بہ سینہ یہ بات چلتی چلی آ رہی تھی. 1000 سال کے بعد ہمارے خاندان میں ایک بندہ ایسا پیدا ہوگا جو دین کو نئے سرے سے پھر احیاء بخشے گا، اسے نئے سرے سے پھر اس میں روح پیدا کرے گا. تو یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں پہلے ہی بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اولیاء یہ بیان کرتے تھے کہ یہ آنے والی ہستی کوئی عام ہستی نہیں ہے. اس کے باوجود آپ نے پڑھا، پڑھنے کے بعد پھر عمل کیا، عمل کرنے کے بعد جب آپ نے ظاہری علوم سیکھ لی ہیں تو باطنی علوم سیکھنے کے لیے پھر آپ نے سلسلہ بیعت کو اپنایا. اور آج بھی اپنے مرشد کامل حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی. یہ جملہ اور یہ پوائنٹ اس لیے اتنا ضروری ہے کہ دور حاضر کے اندر چونکہ بڑا دور بڑا جدت کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں، ہمارے دور میں اب لوگ اکثر بیشتر جو زیادہ تر ہیں وہ اس سلسلہ بیعت کو توڑنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کسی کی بیعت کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ اپنے آس پاس دیکھیں تو بڑے بڑے ایسے لوگ موجود ہیں جو آج بھی کسی پیر کے ہاتھ پر جنہوں نے بیعت نہیں کی. تو یاد رکھیے گا وہ میں نے جو شعر آپ کو شروع میں سنایا تھا نا، پرواز ہے دونوں کسی ایک فضا میں، کرکس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دور حاضر کے اندر ہم مانتے ہیں کہ بہت سارے بہروپیے، بہت سارے 2 نمبر پیر، بہت سارے 2 نمبر علماء ہماری صفوں میں گھس چکے ہیں، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے 1 نمبر کو ڈھونڈنا ہے اور پھر ان کی اقتدا بھی کرنی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے راہ کو سنبھال سکیں، ہم اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں. اور مجدد رسالہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بڑا کچھ سیکھا اپنے والد گرامی سے بھی اور بھی بے شمار اولیاء سے سیکھا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ والد گرامی کے بڑھاپے کی وجہ سے میرا شوق تو تھا کہ میں حج عمرہ کے لیے جاؤں لیکن جا نہیں سکا. تو کہتے ہیں ان کی انتقال فرمانے کے بعد جب میں نے ارادہ فرمایا کہ میں سفر حج کے لیے جاؤں تو کہنے لگے میرا دہلی کے اندر ایک دوست تھے، ان کے پاس میں گیا، میں نے سوچا کہ ان کو بھی ساتھ لے کر چلتا ہوں. تو انہوں نے مجھے بتلایا کہ ہمارے دہلی کے اندر حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرمائے اور ان کا بڑا چرچا ہے. اور بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دہلی کے رہنے والے نہیں تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی مان نہیں لے کر آئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے.
ایون کہ آپ نے کبھی کسی کو رہنے کے لیے بھی نہیں فرمایا. کوئی آتا ہے اپنا سوال کرتا ہے, بیٹھتا ہے, چلا جاتا ہے, آپ جتنا کوئی سوال کرتا اتنا جواب دیتے وہ چلا جاتا. حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ وہاں پر تشریف لے گئے تو باقی بلا رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی خلاف عادت ان سے فرمایا کہ آپ میرے پاس کچھ وقت گزاریں. تو کہتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ 1 ہفتے کا معاہدہ طے ہوگا, ہم 1 ہفتہ میں ان کے پاس ٹھہروں گا. لیکن آپ فرمانے لگے کہ جب 2 روز گزرے, ان 2 دنوں کے اندر میں نے جو معاملات دیکھے تھے ان معاملات کو دیکھتے ہوئے میں وہاں پر 1 مہینہ اور 2 ہفتے میں نے قیام کیا تھا, اور 2-3 دن کے بعد میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی تھی. وقت کا وہ مقدر جس کے بارے میں بڑے بڑے اولیاء نے بشارتیں فرمائی تھی کہ یہ پیدا ہونے والا عام بندہ نہیں ہے بلکہ 1000 سال کے بعد پیدا ہونے والا وہ شخص ہے جو دین کو دوبارہ روح بخشے گا. اتنا بڑا بندہ بھی جب کسی پیر کامل کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی بھی پیر کامل کے ہاتھ پر بیعت نہ کرے. ان کی زندگیاں ہمیں یہ بتلاتی ہیں ہم نے اپنی زندگیوں کو کیسے گزارنا ہے. مقصد صرف یہ نہیں ہوتا ہم لوگ محفلیں سجائیں اور ان کی تعریف و توصیف کریں, ان کے اوصاف بیان کریں, ان کی سیرت کو بیان کریں اور اپنے کانوں کو محظوظ کریں اور چلے جائیں, بلکہ ان ہستیوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی ہستیاں ہیں, نمازیں وہ بھی پڑھتے تھے, روزے وہ بھی رکھتے تھے, رات کو اللہ کی بارگاہ میں سجدے وہ بھی کرتے تھے, ہر کام وہ بھی کرتے تھے ہماری طرح. اتنی بڑی ہستی ہونے کے بعد اتنے کام کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان جتنا بڑا ہوتا ہے اسے اتنی زیادہ ہی سختیاں بھی برداشت کرنا پڑتی ہیں. اور اللہ کی بارگاہ میں تو ہے نا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ مکرم وہ شخص ہے جو تقوی کے لحاظ سے زیادہ پختہ ہوگا. ہم علماء نے عوام الناس کی تربیت چاہتی ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس سے پہلے علماء کی تربیت ہونی چاہیے. ہم علماء اکثر فتووں میں زندگی بسر کرتے ہیں. ہم لوگ فتووں پہ آئیں گے تو لوگ فتووں سے بھی گر جائیں گے. ہم علماء کو چاہیے ہم اپنی زندگیاں پہلے تنگوں پر لے کر آئیں. ناراض نہ ہوں, علماء کرام میں بڑا چھوٹا سا بچہ ہوں آپ لوگوں کے سامنے, لیکن میں یہ چیز محسوس کرتا ہوں ہمارے اسٹیجوں کے اوپر ہم اکثر علماء جب بیٹھتے ہیں تو ہم گفت و شنید اپنی کرتے رہتے ہیں. ہم نے کبھی سوچا نہیں ہم کس کی محفل میں حاضر ہیں اور ہماری حیثیت کیا اس محفل کے مطابق. اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل سے جا کر بیٹھے ہیں, آپ کے چاہنے والوں کی محفل میں بیٹھے ہیں, پھر ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا مقام و مرتبہ ان کے سامنے کیا ہے, تو میرا یہ خیال ہے بجائے اس کے کہ ہم اپنی گفتگو کریں ہمیں ان ہستیوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اور یہ جس کی محفل ہم سجا کر بیٹھے ہیں ہمارے روحانی پیشوا بھی ہیں. آدمی دین تو تھے ہی لیکن ولی کامل وقت کے بہت بڑے مجدد تھے, تو یہ ہمارے روحانی پیشوا بھی ہیں. تو روحانیت میں ہم کیا محسوس کرتے ہیں کہ انسان جب تصور میں جا کر کسی کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے, کسی کو اپنے خیالات میں لاتا ہے, کسی کی طرف اپنا وہ سوچ اور محبت کو لے کر جاتا ہے, تو پھر کسی سے کچھ ملتا ہے. تو ضرورت مند کون ہے؟ ہم لوگ ہیں. اور اگر ہم محفل میں بیٹھے ہیں کبھی اپنی باتیں کرتے ہیں, کبھی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, کبھی کسی طرف ہے کبھی کسی طرف ہے, ہماری توجہ ہی نہیں ہے, ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا. اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ اللہ کی محفل میں کوئی آئے کچھ بھی نہ کرے بیٹھ کر چلا جائے, اللہ نے اس کے بھی بڑے فضائل بیان فرمائے, اس میں کوئی شرط نہیں ہے. لیکن میرا مدعا کیا ہے کہ جب ہم مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے ہستی کے متعلق ہم سنتے ہیں اور ہم ان کے متعلق بیان کرتے ہیں, تو ہمارا یہ خیال یہ ہے کہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جن رستوں پر آپ چل کر گئے ہیں انہی رستوں کے اوپر ہم بھی چلنے کی کوشش کریں. بڑا مشہور آپ کی زندگی کا ایک قصہ ہے, بڑا مختصر سا بیان کرنے کی کوشش کروں گا. سب کو پتہ ہے جب اب جلال الدین اکبر نے دین الہی کے نام کے اوپر دین اسلام کو چھوڑ کر ایک نیا دین متعارف کروانا شروع کیا تھا, اس نے بے شمار تبدیلیاں کی تھی. وہ ساری تبدیلیاں بیان کرنے کا مقصد نہیں ہے, لیکن جس وقت اس نے اس دین کو چلانا چاہا اور دین اسلام کو ختم کرنا چاہا, اور وقت کے سارے علماء اس وقت بھی موجود تھے, کسی نے بولنے کی جسارت نہیں کی ہے, اور جلال الدین اکبر کے پاس اپنے بھی اس کے قریب علماء موجود تھے, وہ بھی علماء تھے جو اس کی پارٹی میں بیٹھتے تھے, جس طرح آج ہمارے بھی حکومت کے قاعدوں میں علماء بیٹھتے ہیں, تو وہ بھی علماء تھے. لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا, علماء کے 2 حصے کریں. ہر شخص اپنے ذہن میں علماء کی 2 کیٹیگریز بنائے, ان کے 2 طبقے بنائے. ایک علماء حق ہوتے ہیں
یہ موضوع نہیں ہے. تو اس وقت بھی جب حضرت مجدد رفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور تھا، اس وقت بھی جلال الدین اکبر کی پارٹی کے اندر علماء بیٹھا کرتے تھے. مولا مبارک ان کے والد کا نام ہے، ابو الفضل اور فیضی دو نام جو میری نظر سے گزرے ہیں، وہ دونوں علماء تھے اور اس کے پاس بیٹھتے تھے اور دین کے معاملات میں سے تبلیغ کرتے تھے. کیونکہ جلال الدین اکبر خود پڑھا لکھا شخص نہیں تھا اور اس کا وزیر اعظم بھی ہندو تھا اور اس کے باقی جو چیف آف آرمی اسٹاف تھا وہ بھی ہندو تھا. تو وہ سارے مل کر علماء کو پیسے کھلاتے تھے اور انہوں نے دین اپنی مرضی کا بنا لیا تھا، جس میں گائے کا ذبیحہ حرام کر دیا گیا، السلام علیکم کہنے کو اس نے ختم کر دیا، بے شمار اس نے تبدیلیاں فرمائی. تو جب حضرت مجدد رفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تک یہ بات پہنچی تو آپ نے اسی وقت جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ ملت ما جدانہ وسط، فرمایا ہمارا دین ان کے دین سے الگ ہے. ہمارا دین وہ نہیں ہے جو جلال الدین اکبر بیان کرتا ہے، بلکہ ہمارا دین وہ ہے جو آج 1000 سال پہلے سے چلتا چلا آ رہا ہے. تو جلال الدین اکبر اپنا وقت گزار کر جب دنیا سے چلا گیا تو پھر اس کا بیٹا تخت نشین جہانگیر ہوا. اس نے جب دیکھا اور اپنے باپ کے دین کو اس نے جاری رکھا تو اس وقت اس کے جو وزیر تھے انہوں نے اس کے کان بھرنے شروع کر دیے. آپ کی سلطنت میں ایک ہستی ایسی ہے، ایک بندہ ایسا ہے جو آج بھی آپ کے دین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کبھی بھی آپ کو سجدہ کرنے پر راضی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے دین کے اندر بادشاہ کو سجدہ تعظیمی بھی حلال قرار دیا گیا تھا. تو کہنے لگے وہ کبھی بھی آپ کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اسے میرے پاس بلایا جائے، انہیں میرے پاس حاضر کیا جائے، میں دیکھتا ہوں وہ مجھے کیسے سجدہ نہیں کرتا. اور حاضر کرنے کے لیے کہا گیا کہ میرے تخت کے سامنے ایک ایسا چھوٹا سا دربار بنایا جائے، دروازہ کھڑکی بنائی جائے جس کے اندر سے انسان کو جھک کے گزرنا پڑے، اور جب وہ آئے گا تو میرے سامنے جھک کر گزرے گا، میں سے ہی اپنے لیے سجدہ شمار کر لوں گا. تو جب مجدد رفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو آپ کے در پر حاضری کے لیے بلایا گیا، آپ آئے تو دیکھا دروازہ چھوٹا ہے، تو وہ حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو، بے شک یہ جب بھی دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو یہاں پر دو تین چیزیں میں جو بیان کرنے والا ہوں، ہمارے معاشرے کے اندر یہ سائنس کا دور ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہم ہر چیز کو اپنے ذہن کے مطابق اور دلیل کے مطابق سمجھ لیں، پرکھ لیں، جو ہماری سمجھ میں آ جائے گی، جو ہماری کسوٹی پر پورا اترے گی اسے ہم اپنائیں گے، جو پورا نہیں اترے گی ہم اسے مانیں گے ہی نہیں. یہ دور ایسا ہے. لیکن یاد رکھیے گا ہماری آنکھوں میں بھی نور ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے، سائنس بھی اس چیز کو مانتی ہے کہ اللہ نے انسان کی آنکھوں میں نور رکھا ہے، لیکن جس قدر اللہ تعالیٰ نے چاہا اتنا رکھا اور انسان اس کی ایک حد کے مطابق دیکھ سکتا ہے. لیکن یہاں پر حدیث مبارکہ کے جو الفاظ ہیں نا، اتقوا فراست المؤمن، کہ مومن کی فراست سے بچو، اس کی دور بینی سے بچو، کیونکہ وہ جب بھی دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو نور تو اللہ نے پہلے دے رکھا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بندہ درجہ کمال پر پہنچ جاتا ہے تو رب تعالیٰ اسے نور خاص عطا کر دیتا ہے، جس کے ساتھ اوپر سے پردہ بھی معاملات کو دیکھ لیتا ہے. اور اگر ایسا ممکن نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بظاہر ان الفاظ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اور تیسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو چیز آپ فرما دیں، ہمارا ایمان ہے کہ وہ کبھی بھی جھوٹی ہو سکتی نہیں ہے. تو نبی کریم کا یہ فرمان ہے، اس کا مطلب اکثر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ یہ سارا کچھ دیکھتے ہیں، یہ بس ساری کہانیاں ہیں، کس سے کہانیاں کتابوں میں لکھ دیا تو ہم نہیں مانتے. یہاں کے مزاج کا مجھے نہیں پتا، لیکن جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں پر لوگ ان چیزوں کو نہیں مانتے. تو میں نے اس لیے تھوڑا سا وضاحت کے سے بیان کیا. اب جب آپ تشریف لائے ہیں تو آپ نے اس کھڑکی کے اندر ساتھ تو پہلے داخل نہیں کیا، اگر ساتھ داخل کرتے تو پہلے آپ کو جھکنا پڑتا تھا، بلکہ آپ نے پہلے اپنے قدموں کو داخل کیا ہے کہ اے بادشاہ تیرے تخت کی جو ویلیو ہے اور اس کا جو بڑا تو سمجھتا ہے کہ میں بڑا تخت والا بادشاہ ہوں، اللہ نے مجھے بڑا دنیا میں حکمرانی میری ہے، کہا تیری حیثیت تیرے تخت کی حیثیت میرے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہے. تو سب سے پہلے آپ نے اپنے پاؤں کو داخل کیا اور آپ اپنی پچھلی طرف جھکے اور پھر آپ داخل ہوئے. اور اسی کو بیان کرتے اقبال نے بھی فرمایا ہے کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس
بادشاہ نے جب آپ کا یہ رویہ دیکھا تو بڑا جلال میں آ گیا، غصے میں آ گیا. اس نے کہا آپ کو قید کر دیا جائے گا. کچھ وقت آپ نے قید خانے میں گزارا. آج ہم علماء یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جیلوں میں جانا ہمارے لیے بڑا ندامت کا باعث ہے، لیکن حق کے لیے کچھ بھی کر جانا ندامت کا باعث نہیں ہوتا، بلکہ حق کے اوپر استقامت اختیار کیے رکھنا یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ مجھے جیل میں ڈال رہی ہیں جو علماء سوس کی پارٹی میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بڑا سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر آپ تھوڑی سی گردن ہی جھکا لیں تو کام چل سکتا ہے. بادشاہ اسی بات کو آپ کا سجدہ سمجھ لے گا اور آپ کو اسی بات پر چھوڑ دیا جائے گا. لیکن آپ نے فرمایا نہیں، میں نے اپنے رب کو رب مانا ہے، اپنے رب کو اللہ مانا ہے، اس کے علاوہ میری یہ گردن کسی کے سامنے نہیں جھک سکتی. اور ایک بات اور بیان کرتا چلوں، ہمارے محفل کے اندر بھی اور ہمارے بہت سارے دوست احباب بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی طبیعتوں کے اندر یہ چیزیں رچ جاتی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جب میں آتا ہوں تو لوگ مجھے اٹھ کر ملیں، لوگ میرا اٹھ کر استقبال کریں. تو جب انسان کے دل میں یہ بات آتی ہے اور آپ کو پتہ چل جائے، ویسے تو مومن کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے، اگر آپ کو پتہ چل جائے کوئی ہستی ایسی ہستی ہے جو چاہتی ہے کہ میرا استقبال اٹھ کر کیا جائے، تو اس کے لیے نہ اٹھنا اور ویسے جس حالت کا بیٹھے رہنا یہ لازم ہے. اگر آپ اس کے استقبال کے لیے اٹھتے ہیں تو یہ اٹھنا جائز نہیں ہوگا. تو ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے جب ہماری محفل جاری ہوتی ہے، تلاوت کلام پاک جاری ہوتی ہے، اس کے بعد نعت شریف پڑھی جا رہی ہوتی ہے، کلام الہیہ پڑھا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ کے کلام کے سننے کی فضیلت سب سے زیادہ ہے. بڑے سے بڑا کوئی پیر آ جائے، بڑے سے بڑا کوئی عالم دین آ جائے، کسی کو اٹھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اٹھنا تو درکنار، کسی کو مسافر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ بھی آج آرام سے جہاں جگہ ملتی ہے آرام سے بیٹھ جائے. اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت پڑھی جا رہی ہے، نعت کسے کہتے ہیں؟ جس میں میرے آقا کی تعریف کی جائے، اور وہ کون سی ایسی بڑی ہستی ہے کہ آقا کی تعریف کی جا رہی ہو اور وہ آئے اور ہمیں اٹھ کر اسے ملنا پڑے. اس کا مطلب ہے ہماری توجہ آقا کی بارگاہ سے ہٹ جائے گی اور ہماری توجہ اس کی طرف مبذول ہو رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں علماء کی بارگاہ میں یہ گزارش ہے کہ یہ اسٹیج ہمارے ہی پر ہمیں محنت ہوتے ہیں، ہم جو چاہیں یہاں پر کر سکتے ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے اگر کوئی کبھی ایسا موقع بن جائے تو نعت شریف اگر پڑھی جا رہی ہے تو ختم ہو جائے تو اس کے بعد ہم یہ معاملات کر سکتے ہیں. آپ بھی جب آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا تو جیل میں ڈالنے کے بعد کچھ عرصہ وہاں پر آپ نے گزارا، وہاں پر جتنے قیدی تھے، جتنے لوگ جمع کیے گئے تھے، کوئی ڈاکو تھا، کوئی لٹیرا تھا، کوئی قاتل تھا، جو بھی تھا، کوئی مشرک تھے، سب کو آپ نے دین کی تبلیغ کی اور آپ نے سب کو کلمہ بھی پڑھایا اور آپ نے ان سب کو وقت کا ولی بھی بنا دیا تھا. کچھ وقت کے بعد جب جہانگیر کو اس بات کو پتہ چلا کہ یہ وہ ہستی نہیں ہے جس کو جیل کے اندر قید کر کے رکھنا چاہیے، بلکہ یہ تو واقعی کرنے والا بڑا درویش بندہ ہے، تو اس نے کہا میں تمہیں آپ کو آزاد کرتا ہوں، آپ جہاں جائیں جا سکتے ہیں. تو آپ نے اس وقت بھی آزادی کو فوراً قبول نہیں کیا، بلکہ فرمایا نہیں، اس سے پہلے میری یہ شرطیں ہیں، میری کچھ شرطیں مانو گے تو پھر میں آزاد ہوں گا، پھر میں جیل سے نکلوں گا. تو وہ کہنے لگا کیا شرطیں آپ کی؟ فرمایا سب سے پہلے دین الہیہ جسے دین اکبری کے نام پر آپ نے مسلط کرتے اسے ختم کرو اور دین اسلام کو دوبارہ تخت پر لے کر آؤ. جہانگیر دین اسلام کو دوبارہ لے کر آیا. فرمایا یہ سارے کے سارے قیدی جو میرے ساتھ جیل میں موجود تھے، یہ وہ قیدی نہیں ہے جنہیں آپ سمجھتے ہیں کوئی ڈاکو تھا، کوئی لٹیرا ہے، بلکہ میں نے ان کی تربیت کی ہے، اب یہ میرے ساتھی ہیں، اب یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. مجھے چھوڑنے کے ساتھ ساتھ آپ انہیں بھی جیل سے رہا کریں گے. ان کو بھی ان کے ساتھ جیل سے رہا کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ کی شانیں یہ ہوا کرتی ہیں، ان کی زندگی کا ہر لمحہ وہ آنے والا وقت دیکھتے ہیں، کبھی اپنے زندگی کے متعلق نہیں سوچتے. اور جو اشعار میں نے پڑھے ہیں اس کے آخر
تو اقبال بھی یہی کے رہنے والے تھے. کہتے جب میں نے عرض کی کہ مجھے فخر عطا ہو تو آگے سے سوال کیا آتی ہے؟ پیغام تو ملتا ہے. کہتے نہیں، پنجاب والے اس قابل ہی نہیں ہے کہ انہیں فخر عطا کیا جائے. ہمیں اپنی حالت پہ غور کرنا چاہیے. ہم علماء بڑی بڑی تقریریں کر جاتے ہیں، ہم بڑے بڑے دستارے بڑے بڑے جملے والی شان پہن لیتے ہیں. ہمارے اندر کچھ جملے مشہور ہیں. علماء کی جوتی اتنی قیمتی ہونی چاہیے کہ لوگوں کی نگاہ علماء کی جوتی پر پڑتی رہنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن علماء کو بھی تو دیکھنا چاہیے ہمارا منصب کون سا ہے، ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اور ہمیں اس منصب پر کس لیے بٹھایا گیا. اگر ہم علماء متقی نہیں ہوں گے تو عوام کبھی بھی ہمارے پیچھے نہیں چل سکے. آج یہی مسئلہ ہے. ہماری محفلیں دیکھیں تو یہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں. پھر آگے فرمایا کہ عارف کا ٹھکانہ نہیں وہ خطہ کے جسم میں، عارف کا ٹھکانہ نہیں وہ خطہ کے جسم میں، پیدا کلے فخر سے اور ترائے دستار. وہ کہتے ہیں وہ جوان، وہ زمین، وہ علاقہ جہاں پر انسان فخر کی بجائے دستاروں کو ترجیح دیتا ہو، بڑے بڑے جاؤ جلال کو ترجیح دیتا ہو، شان و شوکت اور عزت کو ترجیح دیتا ہو، وہاں پر عارف نہیں رہتے، وہاں پر اللہ کو پہچاننے والے نہیں رہتے، بلکہ وہ خطہ ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. باقی کوئی فخر سے تھا بل برائے حق تروں نے چڑھایا نشہ خدمت سرکار. وہ کہتے ہیں بل برائے حق جو تھا، حق بیان کرنے کا جو جذبہ تھا وہ فخر بھی ہے. انسان فقیر ہوگا، اس سے بہت لوگوں سے بے نیاز ہوگا، دنیا داروں سے بے نیاز ہوگا تو حق بیان کرے گا. اگر مجھے پتا ہو فلاں سیٹ صاحب نے ہر جمعے کے جمعے یا مہینے بعد مجھے 5,000 دینے ہیں تو میں نے حق بیان تو نہیں کرنا. اگر مجھے پتا ہو میں نے محلے میں کسی بڑے کے گھر میں جا کر ختم پڑھنے ہیں اور اس نے مجھے 2-4 ہزار روپیہ دینے ہیں، میں نے کبھی بھی وہ مسئلہ بیان نہیں کرنا جس میں وہ پڑا ہوا ہو. تو فرمایا ہمیشہ فقیر بندہ ہی حق بیان کرتا ہے. تو آج فقیر ختم ہو گیا، حق بیانی بھی ختم ہو گئی. وہ کہتے ہیں کہ چڑھایا، آخر وہ بیان کرتے ہیں کہ تروں نے چڑھایا نشہ خدمت سرکار، کہ ہم نے بڑے بڑے ترے سجا دیے اور سرکار یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ایسی پارٹیاں ہیں جو معاشرے کے اندر جن کا ایک اثر رسوخ ہے، مقام ہے، ان کے ساتھ اپنا تعلق بنانا چاہتے ہیں. علماء بھی اسی دور میں لگے ہوئے ہیں. آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ چاہتا ہے میرے لائک سے جاتا ہوں، میرے شیئر سے جاتا ہوں، مجھے لوگ دیکھنے والے میرے فالوور زیادہ ہوتے چلے جائیں. تو جب تک ہماری نیتیں صاف نہیں ہوگی تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ علماء کی بھی لمحہ فکری ہے. یہ دور بڑا فکروں کا دور ہے. اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے. ہمارے بڑے بڑے کافر علماء بھی آپس میں جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں. ہم جب دیکھتے ہیں تو کچھ نہیں کہہ سکتے، کچھ سمجھ نہیں آتی. تو یہ فکروں کا دور ہے. کیوں فکروں کا دور ہے؟ اس لیے کہ ہر بندہ اس دنیا کے اندر اپنی عزت چاہتا ہے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر مجھے دیکھنے والے زیادہ ہوں. ہر بندہ یہ چاہتا ہے دنیا کے اندر میری پہچان والے زیادہ ہوں. کوئی یہ کیوں نہیں چاہتا کہ رب کے ہاں میری پہچان زیادہ ہو. رسول ذات امت کا آخری واقعہ بیان کرنے کے بعد بات کو ختم کروں گا. موضوع تو یہ نہیں ہے لیکن اس کے ضمن میں وہ آتا ہے کہ جب آپ کو وقت کے حکمران نے طلوع امتیاز سے نوازا تھا نا، تو آپ نے وہ تمغہ امتیاز لیا، اڑانے کے بعد بھی اسی طرح کام میں لگ گئے. تو اساتذہ نے جب صبح کے وقت وہ خبر سنی ٹی وی کے اوپر، آپ سب اکٹھے ہو کے حضور پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو آپ نے پوچھا آئیے بیٹھے، کہاں کس طرف آئے ہیں، کیسے آنا ہوا ہے؟ کہنے لگے حضور آپ کو کل وقت کے حکمران نے تمغہ امتیاز سے نوازا ہے، ہم آپ کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے آئے ہیں. تو آپ نے فرمایا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ آپ وقت کے حکمران کے تمغہ امتیاز کی بات کرتے ہیں، میں تو اس بات کے لیے پریشان ہوں کل بروز قیامت اگر آقا علیہ السلام نے مجھے اپنا لیا تو میں سمجھوں گا میری ساری کاوشیں قبول ہو گئی ہیں. تو آپ نے اس وقت بھی آخرت کو مد نظر رکھا ہے. آج ہمیں حکمران سے ذرا سا موقع مل جائے نا کسی بڑے بندے سے ملنے کا، ہم سیلفیاں لیتے ہیں. تو اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جس انداز میں ان ہستیوں کے یہ دن مناتے ہیں، ہم اسی انداز میں ان ہستیوں کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں. تھوڑا سا بڑا بندہ آتا ہے ہم اپنا دین بدل جاتے ہیں، تھوڑا سا بندہ آتا ہے ہم گفتگو کا رخ بدل دیتے ہیں. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں حق بیانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی سے اللہ رب العزت ہمیں بھی وہ حقیقت عطا فرمائے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے. الکرم فرینڈز ایسوسیشن کے احباب، خصوصاً علامہ صاحب کا، مصطفی صاحب کا، تمام احباب کا
انتظامیہ مسجد حاضہ اشرف صاحب کا اور اہل محلہ کا دل کی عطا گرائیوں سے مشکور ہوں، اور خصوصاً بالخصوص جو ہستی یہاں پہ پہلے آرام ہے محمد حسین قادری، حاجی محمد قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے عقب میں خلیفہ مجاد آستانہ غوث اعظم سائیں کبیر سید کبیر الدین شاہ اللہ دریا رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت ہم دو عظیم ہستیوں کے حصار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے مشہور ہیں، ان کی اجازت کے بغیر ہم یہاں پہ نہیں بیٹھ سکتے تھے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اپنے پاس ہمیں بٹھا کے مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ کا کتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، اور علامہ صاحب جیسے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم سے جو کہ پنجاب کے پیر صاحب کے نام ہے والے جو ہے اس میں اشعار سنا رہے تھے، تو میں آپ لوگوں کی آپ میں سے معذرت کے ساتھ، کیونکہ میرا جو مرشد خانہ ہے وہاں پہ صرف ہمیں ایک ہی تلقین کے حق بات کرتے ہوئے ڈرنا نہیں، ٹھیک ہے، اور جیسے میاں صاحب کا ذکر بھائی فرما رہے تھے، کافی احباب دوران بیان مراقبے میں تھے، کچھ پہنچے ہوئے تھے، ہم ویسے ہی پہنچے ہوئے ہیں سنی، ٹھیک ہے، تو عرض یہ ہے بھائی جس ہستی کا ذکر ہم سنا رہے تھے، جن کے سائے تلے سنا رہے تھے نا، آپ کو ان ہستیوں کی قدر ہی اور بچے کی بات کر رہے تھے نا کہ بچے کو کسی نے بلوایا ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو بچوں کی بڑی افادیت ہے، اگر قرآن کو پڑھے نا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی بھی بچے نے دی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی بھی بچے نے دی، مریم کی گواہی بچے نے دی، بچوں کو کچھ سمجھیں گے سمجھائیں گے، ہماری ذمہ داری ہے۔ مرشد کریم شاعر حضرت صاحب زدہ میاں جمیل احمد شرقی نقشبندی مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ یوم منانے کا آغاز 1960 میں کیا تھا، جیسے علامہ صاحب یاد کر رہے تھے نا کہ مومن کی فراست سے کرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، تو آپ کو پتا تھا کہ فی زمانہ جو بھی معاملات چل رہے ہیں، ابھی آپ میں سے بھی نا یہاں کی آبادی نہیں ہے، آپ بانی صحابہ رضوان اللہ اجمعین اور بانی صحابہ خلفائے راشدین رضوان اللہ اجمعین، خصوصاً بالخصوص ابو بکر صدیق رضی اللہ کے لوگوں کی بھی آبادی، تو یہ وہ جیسے ناچیز کو اگر آپ دیکھیں تو بہت سے باب یہاں پہ اشرف صاحب بھی بیٹھے ہیں، باقی بھی آستانہ علی شرف شریف کی اپنے مرشد کی ایک کرامت بتانے لگا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری ذات ہی ایک کرامت ہے، پولیس میں تھا، انسپیکٹر تھا، فیشن مجھ سے شروع ہوتا تھا مجھ پہ ختم ہوتا تھا، ٹھیک ہے، میں نے جب اس آستانے میں وہاں پہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو کپڑے بھی ختم، ہر چیز ختم، پھر یہی پہنتا، ٹھیک ہے، یہ صرف ذکر اس لیے کہ کوئی تعریف نہیں ہے، جو حق سچ بات ہے وہ کر رہا ہوں، اور جو نقشبندی سلسلہ ہے نا اس میں بات یہ ہے جیسے علامہ صاحب بیان کر رہے تھے، اس کو میں تھوڑا سا آجا بہت دن نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس سے مجھے حاضری کی توفیق ملی، تو وہاں پہ لکھا ہوا کہ خط کار والا دل یار، میں نے اس لیے آپ پہنچے ہوئے سارے، آپ میں سے 90% مراقبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، سبھی کا دل کار مطلب یار لے کے کار لے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو حضرات بہت قلیل وقت ہے، ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں نا ان میں سب کی اثر ہو چکی ہے، شاید بات آپ اسی ہم سب کی اثر ہو چکی ہے، وَلَسَلْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اللہ ہمیں اس کو سمجھ اور اس کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ باتیں بہت ہیں لیکن علامہ صاحب کے بیان کے بعد گنجائش نہیں ہے، ایک دفعہ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص بڑی ہی توجہ سے بیان سماعت فرما رہے تھے۔ دعا کا وقت قریب ہے، صرف ایک اعلان جو ہماری الکرم فرینڈ کے ممبر ہیں ڈاکٹر محمد وارث صاحب چکسادہ سے آپ تشریف لائے ہیں اور آپ یہ اعلان کروا رہے ہیں تمام احباب کو ربیع النور شریف کی آمد مبارک ہو۔
माशाल्लाह बड़े थोड़े ही बोले हैं। अभी कहा जाए ना सारों को एक एक देग मुबारक हो, हैं? भाई देग कुछ भी नहीं, देग खुश तो होना जरा, देग बड़ी से बड़ी चीज कुछ भी नहीं। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, जिसे हुजूर की मोहब्बत मिल गई है, अल्लाह ने कायनात की सारी दौलतें अता फरमा दी। मेरे भाई बराबर मोहतरम हजरत अल्लामा अब्दुल रब चिश्ती साहिब बड़े ही हसन अंदाज में आप अहबाब को हजरत मुजद्दिद पाक की शान बयान कर रहे थे। चूंकि ये महफिल पाक हजरत मियाँ शेख मोहम्मद शरफपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका फैज़ान है, महफिल पाक जारी और सारी है। मुझे एक वाक़या याद आ गया, हजरत किबला साहब साहब की मौजूदगी में। जनाब इजाज़त हो? बिल्कुल जनाब, इसीलिए तो हम आए हैं। सिर्फ एक वाक़या, लंबी चौड़ी बात नहीं। वाक़या क्या है, हजरत तशरीफ फरमान में बुढ़िया माई आ गई छोटा सा बच्चा लेकर। आप सारे चुप बैठे थे ना, आपकी चुप के लिए मुझे ये वाक़या याद आया। बड़ा छोटा सा वाक़या है। हजरत मियाँ शेख मोहम्मद शरफपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ फरमा में बुढ़िया आ गई छोटा सा बच्चा लेकर और अर्ज गुजार है, बाबा जी ये बच्चा नहीं बोलता। और उनते बोल दो, बाबा जी ये बच्चा नहीं बोलता। सुनिएगा, अल्लाह वालों की शान देखिए, अल्लाह वालों का कमाल देखिए। और यही पैगाम हमें अल्लाह वाले देते हैं, हम फकीरों से दोस्ती कर लो, गुण सिखा देंगे बादशाही का। हजरत मियां साहब ने उस बच्चे की तरफ मुखातब करके फरमाया, ऐ बच्चे, और बच्चे को तुसी सुन लगी हो तो बच्चों रखियो। हजरत मियां साहब ने फरमाया, ऐ बच्चे तू बोलता क्यों नहीं? आगे भी सुनो, सदके जाओ उस बच्चे पर। उस बच्चे ने जो पैदाइश ही ढूंढा और मां लेके आई है अल्लाह वाले की बारगाह में कि ये बोलता नहीं, सदके जाओ। हजरत मियां साहब ने फरमाया, बच्चे तू बोलता क्यों नहीं? बोलता, अगला जवाब भी सुनो, बोलता क्यों नहीं? बच्चे ने कहा, ए अल्लाह वाले आज तक कभी किसी ने बुलाया ही नहीं, मैंने जितनी बड़ी बात सुनाई आपने बात नहीं दी, जरा बोले सुभान अल्लाह। उस बच्चे ने कहा, अल्लाह वाले आज तक कभी किसी ने बुलाया ही नहीं। अब बताओ तो सही, अल्लाह वाले ने कैसा बुलाया? मां से बढ़ के बुलाया। भाई मां ने जिसने जन्म दिया, कितने लाड से मां पुकारती होगी, कितनी फिक्र से पुकारती होगी कि मेरा बच्चा बोले, जुबान खोले, मेरे साथ कलाम करे, कहे अम्मी जान, कहे अब्बा जान, पर कुर्बान जाए माँ की बोली अपनी बोली है, अल्लाह वालों की बोली अपनी बोली। हम फकीरों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाही का। उन्हीं अल्लाह वालों की बेखजाने नजर आज की यह महफिल पाक इनेकात पजीर थी। दुआ से पहले ऐलान समाप्त करवाएं, 30 अक्टूबर बरोज हफ्ता बाद नमाज मगरिब ये 14वीं सालाना अज़ीमुश्शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
بسم اللہ